بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوق کل ذی علم علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آپ کی اس مسجد شریف میں غوثیہ مسجد میں عرس مجددین، دو مجددوں کا عرس، ایک حضرت مجدد الف ثانی، دوسرے مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، منعقد ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے عرس مجددین کا عنوان متعارف ہوا، وگرنہ ظاہر ہے کہ عرس تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہوا کرتا تھا اور حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہوتا تھا۔ ان دونوں بزرگوں کو ملا کر مجددین کے نام سے دونوں شخصیتوں کا تعارف پیش کیا گیا اور بہت سی مساجد اور مدارس میں اور اداروں میں عرس مجددین متعارف کروایا گیا۔ دونوں کے درمیان کئی سو سال کا فرق ہے۔ اتفاق ہے کہ یہ ماہ صفر المظفر، جو صفر کا مہینہ ہے، آج جس کی 26 تاریخ گزر گئی، اب 27ویں شب ہے۔ اس سفر کے 25 تاریخ کو یوم وصال ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا، تو 25 صفر المظفر کو بریلی شریف انڈیا میں مرکزی عرس اور پورے ہندوستان پاکستان سمیت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معتقدین، مخلصین، محبین، ان کے سلسلے سے وابستہ سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ یوم امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا عرس مناتے ہیں۔ اور سفر ہی کے مہینے کی 28 تاریخ یعنی آئندہ کل اتوار کے دن 25 ستمبر، یہ 25 صفر المظفر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت اور 28 صفر المظفر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال اور عرس مبارک، تو 28 صفر کو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کا عرس ہوتا ہے۔ 3 دن کا فرق ہے، لہذا دونوں بزرگوں کو ملا کر اکٹھے ہی عرس منانے کے لیے مجددین کا یہ
تعارف پیش کیا گیا، اور اس حوالے سے عرصہ مبارکہ کے تقریبات ہوتی ہیں عرص مجددین، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے مجددین، دو مجددوں کا عرص۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی، یہ مجدد الف ثانی کی ترکیب ہے کیا؟ کیونکہ یہاں ہمارے عزیز طلباء بھی بیٹھے ہیں غوثیہ اسلامیہ کے، اور عوام بھی ہے۔ طلباء شاید متعارف ہوں، جانتے ہوں، لیکن عوام کو شاید نہیں معلوم کہ الف ثانی کا معنی کیا ہے۔ تکرار سے سنتے تو ہیں مجدد الف ثانی، مجدد الف ثانی، یہ الف ثانی کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ تو میں بہت اختصار سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں، توجہ سے سن لیجئے اور اس کو یاد رکھیے۔ عربی زبان میں جو گنتی کے الفاظ ہیں اس میں 10 کی عدد کے لیے عشر کا لفظ ہے، عشر، 20 کے لیے 20، 30 کے لیے 30، 40 کے لیے 40، 50 کے لیے 50، 60 کے لیے 60، 70 کے لیے 70، 80 کے لیے 80، 90 کے لیے 90، اور 100 کے لیے 100، اور 1000 کے لیے 1000، 1000، 1000، 1000۔ یہ عربی کے کل الفاظ ہیں۔ عربی زبان میں اعداد و شمار، شماریات کو جب عدد میں لاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ شماریات بے شمار عدد بڑھتا چلا جائے گا، ترکیب انہی سے پائے گی۔ جو کلمات میں نے عرض کیے، عربی میں گنتی کا عدد جو ہے وہ انہی سے مرکب ہوتا ہے۔ تو عربی کی گنتی میں الفن کا جو لفظ ہے وہ 1000 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کی تاریخ پہلی صدی ہجری سے چلتے ہوئے جب 10ویں صدی ہجری میں پہنچی تو 1000 سال اسلام کی تاریخ مکمل ہو گئی۔ تو وہ جو پہلا ہے 1000 سال، اس کو کہتے ہیں الف اول، پہلا 1000 سال الف اول۔ 11ویں صدی ہجری سے جو دوسرا سلسلہ شروع ہوا وہ کہلاتا ہے الف ثانی، جس کو آپ بہت آسان کر کے یوں بھی کہہ سکتے ہیں پہلا ہزاریہ۔ جب 10ویں صدی ہجری مکمل ہوئی تو پہلا ہزاریہ مکمل ہو گیا، وہ الف اول تھا، اور جب 11ویں صدی ہجری شروع ہوئی یہ الف ثانی شروع ہو گئی۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی، نام ان کا جو ہے وہ شیخ احمد ہے، حضرت شیخ احمد سرہندی۔ سرہند یہ ایک جگہ ہے جہاں حضرت کا مزار ہے، اور یہ بھی شاید کم لوگ جانتے ہوں، ایسٹ پنجاب میں ہے۔ پنجاب کا وہ حصہ جو ہندوستان کے پاس ہے اس میں ہے سرہند، وہیں حضرت کا مزار پر انوار ہے، اور عاشق جاتے ہیں جن کو موقع ملتا ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا جن کو ویزا ملتا ہے، انڈیا جن کو ویزا دیتا ہے اور وہ سرہند تک جانے کی اجازت دیتا ہے، وہ جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس دنیا میں آئے اور تجدیدی کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ دوسرے ہزاریے میں یعنی الف ثانی میں، تو اس طرح ان کا لقب پڑ گیا کہ دوسرے ہزاریے کے مجدد۔ پہلا ہزاریہ مکمل ہوا، جب 10ویں صدی ہجری ختم ہوئی پہلا ہزاریہ مکمل ہو گیا، اور 11ویں صدی ہجری سے یہ دوسرا ہزاریہ شروع ہوا، تو یہ الف ثانی ہے، دوسرا 1000 سال چل رہا ہے۔ 1444 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ ہزاریہ مکمل ہوگا یا نہیں یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، یہ بہت طویل وقت ابھی بھی باقی ہے۔
اگرچہ اوقات کار میں برکت تو نہیں رہی، ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ مہینے اور سال اس طرح گزر رہے ہیں، کیسا لگتا ہے کہ ابھی تو رمضان گزرا تھا پھر آ گیا۔ رمضان شریف میں زیادہ احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے کچھ لوگوں پر روزہ ذرا دشوار گزرتا ہے نا، تو ابھی تو گزرا تھا پھر آ گیا، ظاہر ہے تو آئے گا، وہ تو آئے گا، جو اللہ نے رکھا ہے وہ تو آئے گا۔ لیکن یہ بات بہرحال طے ہے کہ عمریں کم ہو گئی، 90 سال 80 سال 90 سال 100 سال عام لوگوں کی عمریں ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اب کوئی اگر 90 اور 80 سال کا ملے، 80 سال کا 90 سال کا، تو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ دیکھ لو ان کی عمر ماشاءاللہ 90 سال ہے، 90 سال سے زندہ ہیں۔ تو اس ہزاریے میں ابھی بہت ٹائم باقی ہے۔ 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، 1444 جاری ہے۔ جب یہ 100 سال مکمل ہوں گے، 1500 سال، تو پھر 500 سال باقی رہ جائیں گے، تب کہیں جا کر دوسرا ہزاریہ مکمل ہوگا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کو جب مجدد الف ثانی کہا گیا تو سوالات اٹھے ہیں، اس پر اعتراضات ہوئے، لیکن بڑے بڑے اکابر علماء چونکہ ان سے وابستہ تھے، جو دین کی سمجھ رکھتے تھے، سو انہوں نے مفصل جواب دیا، واضح کر کے جواب دیا، کیونکہ وہ جو حدیث پاک مجدد کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے وہ 100 سال کے لیے ہے۔ 100 سال، ہر 100 سال میں اللہ رب العالمین امت محمدیہ کے اندر ایک ایسا عالم پیدا کرے گا کہ جو دین کے اندر اٹھنے والی خرابیاں، بدعات و خرافات، سوالات، چاہے وہ غیر مسلم کی طرف سے ہو یا مسلمانوں کو طبقات میں لڑا دیا گیا ہو، ان کے طرف سے ہو، گمراہ اور بے دین فرقے پیدا کر دیے گئے ہوں، ان کے قائم کیے گئے سوالوں کا مسکت جواب دے گا، وہ اس صدی کا مجدد ہوگا۔ تو وہ 100 سال پر ہے۔ علی رأس کل مئۃ سنۃ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، ہر 100 سال پر۔ تو ہر 100 سال پر مجدد تو بہرحال ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن 1000 سال پر مجدد، اس کا تذکرہ شاید کسی حدیث میں ہو یا نہ ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن حضرت مجدد الف ثانی کو الف ثانی یعنی دوسرے ہزاریے کا، اسلامک ہسٹری میں، تاریخ میں دوسرا جو ہزاریہ شروع ہوا تو اس کے جو ہے مجدد حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ یہ ہے ترکیب مجدد الف ثانی کا۔ میرا خیال ہے کہ سمجھ میں تو آ گیا ہوگا، طلباء کو بھی آ گیا ہوگا، آپ لوگوں کو بھی آ گیا ہوگا۔ اب یاد رکھنا، بتا میں نے دیا ہے، یاد رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے مجدد الف ثانی۔ سن تو رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، ایک عرصے سے سن رہے ہیں مجدد الف ثانی، مجدد الف ثانی، لیکن شاید آپ نے بھی کبھی آگے بڑھ کر کسی سے پوچھا نہیں کہ الف ثانی ہے کیا۔ یہ تو میرے ذہن میں اچانک بات آگے بڑھی، چلو بتا دو، غوثیہ مسجد کے نمازیوں کو بھی بتا دو اور جامعہ غوثیہ کے جو طلباء ہیں ان کو بھی بتا دو، انہیں بھی پتہ چل جائے۔ تو یہ ہے مجدد الف ثانی کی ترکیب جو بکثرت استعمال ہوتی ہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جو تصوف کے 4 مذاہب ہیں، 4 مسالک ہیں، 4 مشارب ہیں، ان میں سے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ سے ان کا تعلق ہے، نقش بندی سلسلے سے ان کا تعلق ہے، اور نقش بندی سلسلے میں بھی انہوں نے تجدیدی کارنامے انجام دیے، اور ظاہر ہے کہ جب ان سے یہ نقش بندی سلسلہ آگے بڑھا ہے تو اب آپ سنتے ہوں گے نقش بندی مجددی۔ یہ حضرت مجدد الف ثانی سے پہلے یہ ترکیب نہیں تھی، جیسے قادری، چشتی، ویسی نقش بندی، سہروردی۔ لیکن جب حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ نقش بندی سلسلہ آگے بڑھا تو بڑا کنٹریبیوشن ہے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے لیے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اسی لیے اب اس سلسلے سے لوگ وابستہ ہونے لگے، اس لیے بکثرت آپ کو ایسے لوگ ملیں گے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے وابستگان کہ جن کے نام کے ساتھ نقش بندی مجددی لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں جب حضرت مجدد الف ثانی سے یہ سلسلہ آگے بڑھا اور جو لوگ اس سے وابستہ ہوئے
آج بھی ہو رہے ہیں، اور وہ سلسلہ بڑا طویل ہے اور الحمدللہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس سے وابستہ ہوں گے تو اب صرف نقشبندی نہیں کہلائیں گے، نقشبندی مجددی کہلائیں گے۔ اسی لیے بہت سارے علماء کرام بھی ہیں ماشاءاللہ نقشبندی مجددی سلسلے سے وابستہ ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کارنامہ ہے وہ ان کے خطوط ہیں، خطوط مکتوب، اسی کو مکتوبات کہا جاتا ہے، بہت سارے خطوط ہیں، اس لیے مکتوبات امام ربانی کے نام سے وہ مشہور ہے۔ وہ خطوط انہوں نے لکھے کس کو؟ انہوں نے بڑے بڑے بدماشوں کو خط لکھے، ان ظالم حکمرانوں کو خطوط لکھے جو کہلاتے تو مسلمان تھے لیکن کام کوئی مسلمانوں والا نہیں کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے آج ہمارے حکمران بھی کہلانے کو تو بہرحال مسلمان ہیں، لیکن جب ان کے عمل کا جائزہ لیں تو کہیں دور دور تک مسلمان ثابت نہیں ہوتے۔ لیکن آج کوئی امام ربانی ہے نہیں، آج بھی ضرورت ہے، وقت کے تقاضا ہے کہ کوئی امام ربانی جیسا بندہ اٹھے اور بلا خوف لومۃ لائم، کسی خوف کے بغیر حق اور سچ جو قرآن اور حدیث کے روح سے سامنے آتا ہے وہ بیان کر دے، بتائے ان ظالم حکمرانوں کو کہ تمہارے سیاہ کرتوت، اللہ اس کے رسول سے نافرمانی، اللہ اس کے رسول سے بغاوت، مسلمان تو وہ ہے جو سر تا پا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وفادار ہو، اللہ کے رسول کا وفادار ہو، وہ مسلمان ہے۔ کیا تم بھی وفادار ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، لیکن کوئی ہے نہیں۔ تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بندہ ایسا پیدا کرے گا کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کا محافظ ہے۔ جب اس دین کا چہرہ مسخ کیا جائے گا، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، نام میں اسلام شامل ہے، نام میں اسلام شامل ہے، کام میں کہیں نہیں ہے، کام میں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو حضرت امام ربانی کے زمانے میں بھی کچھ مسلمان حکمران ایسے پیدا ہو گئے تھے، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ان تمام کو خطوط لکھے، جاگیرداروں کو خطوط لکھے، سرمایہ داروں کو خطوط لکھے، اور ان تمام لوگوں کو کہ جو اگر اپنی اصلاح کر لیں تو معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اس کی اصلاح ممکن تھی، ان تمام کو خطوط لکھے۔ ان کے خطوط کو جمع کیا گیا زبان فارسی میں، فارسی زبان میں وہ خطوط تھے، وہ زمانے کا رواج ہی فارسی زبان کا تھا، تو فارسی زبان میں انہوں نے خطوط لکھے تھے، اور ان خطوط کا پھر بعد میں ترجمہ کیا گیا۔ اور اب الحمدللہ کہ ان فارسی خطوط کا ترجمہ نہ صرف اردو میں بلکہ انگریزی میں بھی ہے، فرنچ میں بھی ہے، ڈچ میں بھی ہے، دنیا کی اور کئی زبانیں جو لکھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں، ان لوگوں تک حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا پیغام جو خالصتاً قرآن و حدیث پر مبنی ہے وہ پہنچانے کے لیے ان کے سلسلے سے وابستہ حضرات نے کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، کر رہے ہیں، اور یہ کام چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی مکتوبات، ان مکتوبات کے ترجمہ ہونے کے بعد پھر اس پر جو عنوانات تھے ان پر سیر حاصل بحث کے لیے بہت تفصیل سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ایک مکتوبات شریف خود کئی جلدوں میں چھپی، ترجمہ اس سے کئی جلدوں میں چھپا۔ اب ان تراجم کی مزید تشریحات، ان آیات کے جو انہوں نے استعمال کیے اپنے خط میں، اپنے مخاطب کو جس کو وہ خط لکھ رہے تھے، آیات پیش کرتے ہیں، احادیث پیش کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ تیرے اعمال میں یہ خرابیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، اللہ کے رسول کا یہ فرمان، اب تو اپنے عمل و کردار کا جائزہ قرآنی آیات و احادیث کی روشنی میں لے لے۔ اے کاش کہ مرنے سے پہلے تجھے اپنی اصلاح کرنے کا موقع مل جائے۔ یہ اصل مقصد۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو مکتوبات ہیں نا، خط کے ذریعے سے تبلیغ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور نے خط لکھے، خطوط لکھے، حضور علیہ السلام کی خطوط موجود ہیں، اصل شیف میں بھی موجود ہے، اور کتب حدیث میں، کتب سیرت میں،
وہ تمام خطوط محفوظ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہوں کو لکھے. کسی پر اثر ہوا کسی پر نہیں ہوا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن خطوط لکھے حضور نے. اور حضور علیہ السلام یہ بنیاد فراہم کر رہے تھے اپنی امت کے علماء کے لیے کہ آئندہ جب کبھی تمہیں یہ ممکن ہو تمہارے لیے کہ تم ان لوگوں کی اصلاح کرو کہ جو حکمرانی کرتے ہیں، جن کے پاس طاقت و قوت ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر یہ ساری جد و جہد اللہ تبارک و تعالیٰ و اللہ کے رسول کے لیے ہوگی. اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. حضور علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی. اب سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدنی دور میں 10 سالہ مدنی دور میں کب یہ ممکن ہوا کہ حضور علیہ السلام ان تمام بادشاہوں کو، جس میں قیصر روم، کسریٰ حبشہ کا بادشاہ اور دیگر بڑے بڑے سلاطین جو اس زمانے میں موجود تھے، ان کے نام خطوط لکھے ہیں، تو وہ حضور علیہ السلام کے لیے کب ممکن ہوا؟ آپ کی حیات طیبہ کہ مدنی دور میں، یہ 10 سالہ مدنی دور ہے. حضور علیہ السلام کے لیے اس وقت یہ ممکن ہوا جب سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی حدیبیہ میں، ایک طویل واقعے کے پس منظر میں، وادی حدیبیہ میں حضور نے قیام فرمایا. کئی دنوں تک وہاں قیام رہا. مشرکین مکہ کی طرف سے وفود آتے رہے، گفتگو شدید ہوتی رہی. بالآخر ایک صلح نامہ تیار ہوا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے. حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کا بہت انقلابی اقدام، بہت بڑا، اور اتنا بڑا انقلابی قدم تھا حضور علیہ السلام کا کہ دیگر واقعات اس کے نیچے دب جاتے ہیں. بہت بڑا انقلابی قدم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے صلح کیا. وہ صلح نامہ سیدنا علی المرتضیٰ نے لکھا، اور وہ کتب حدیث میں، کتب سیرت میں تفصیل کے ساتھ، مزید اس کی تشریح اور توضیح کے ساتھ حضور علیہ السلام کا یہ صلح نامہ موجود ہے. اختصار سے سن لیجئے کہ وہ صلح نامہ میں ٹائم آف پیریڈ کتنا تھا، کتنے ٹائم آف پیریڈ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکین سے صلح کی کہ تم مدینہ منورہ پر حملہ نہیں کرو گے اور ہم بھی تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. عدم جارحیت کا معاہدہ تھا. وہ ٹائم آف پیریڈ تھا 10 سال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے صلح کر لی. اب اس کے بعد ایک سمت، ایک جہت مدینہ منورہ سے جو پڑتا تھا، وہاں کے قبلے کے روپ سے حوالے سے وہ مدینہ منورہ کی ریاست کے لیے سیف اور سیکیور ہو گیا، محفوظ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا نا. حضور علیہ السلام کے بھی دستخط، اور مشرکین مکہ کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر آیا تھا، نام تھا اس کا سہیل ابن عمر، کافر و مشرک، اس نے بھی دستخط کیے. جب صلح نامہ مکمل ہو گیا، دستخط ہو گئے، اور 10 سال کے لیے مدینہ منورہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم حکمت بالغہ کی بنیاد پر مدینہ کی ریاست کو محفوظ کر لیا. اب حضور علیہ السلام کے لیے ممکن ہوا کہ آپ مختلف بادشاہوں کو خط لکھیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام خط لکھتے تھے اور آپ کے کوئی نہ کوئی صحابی اس خط کو لے کر اس بادشاہ تک پہنچاتا تھا. چنانچہ متعدد صحابہ کرام ہیں. اب ان کے لیے سفر آسان ہوا. اس صلح حدیبیہ سے پہلے سفر آسان نہیں تھا. مدینہ منورہ سے نکلنے والا کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کسی سمت میں سفر کرے اور اس کی جان مال محفوظ ہو، صلح حدیبیہ سے پہلے ممکن نہیں تھا، ممکن نہیں تھا. صلح حدیبیہ کے بعد یہ ممکن ہوا. پھر حضور علیہ السلام نے خطوط لکھے، اور ان خطوط میں تھا کیا، ایک ایک بادشاہ کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے سلامتی میں آ جا. اور مدینہ منورہ کے اندر جو یہود قبائل تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی گئے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ گئے، خیبر کے یہودیوں کے پاس گئے. حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا یا معاشر الیہود، اے یہودیوں کے گروہ اور جماعت اور ان کے قبیلے، سنو، اسلموا تسلموا، مسلمان ہو جاؤ سلامتی میں آ جاؤ گے، اور اگر نہیں تو پھر سن لو
کہ ان الارض للہ ولرسولہ، یہ زمین اللہ اس کے رسول کی ہے، یہ زمین اللہ اس کے رسول کی ہے، لہذا ہم تمہیں اس زمین سے ملک بدر کر دیں گے، یا تو اسلام قبول کر لو، ہمارے بھائی ہو جاؤ، ہمارے بھائی بن جاؤ، تمہارے لیے بھی تمام وہ سہولتیں موجود ہوں گی جو مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تو اسلموا تسلموا حضور علیہ السلام نے براہ راست فرمایا تھا یہود سے، لیکن یہودیوں کی سرشت میں ٹیڑھ پن ہے، جب انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو آج کا عالم عرب جو ہے ان کے سامنے کتا بنا ہوا ہے، دم ہلا رہا ہے، اور وہی سمجھتا ہے کہ وہ اسرائیل کو رام کر لے گا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آگاہ نہیں ہو؟ تم واقف نہیں ہو؟ جس قوم نے، وہ مذہبی قوم ہے، یاد رکھیے گا، یہودی روئے زمین پر ایک مذہبی قوم ہے، جس قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی وہ تمہاری بات مان جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ بہت بڑی تمہیں غلط فہمی ہے۔ بارکہ میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہوں کو خط اس لیے لکھا گیا کہ اسلم تسلم، اے بادشاہ وقت، چاہے قیصر کا روم ہو، چاہے کسریٰ کا فارستان کا بادشاہ ہو، سے کہا گیا مسلمان ہو جا، سلامتی میں آ جائے گا۔ اور اگر تو مسلمان ہو گیا، اللہ کے رسول جانتے تھے، اظہار بھی کیا ہے اس کا کہ بادشاہ اگر مسلمان ہو جائے تو رعایا کی بڑی تعداد مسلمان ہو جائے، یہ تھا مقصد۔ تو وہ خطوط لکھے، وہ حضور علیہ السلام کے مکتوبات ہیں، وہ کتب احادیث اور سیرت میں موجود ہے۔ اب یہ سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد باقاعدہ ریاست مدینہ کے سربراہ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی ضابطۂ حیات پر خطوط گئے ہیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں خطوط گئے ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے خطوط لکھے ہیں۔ اب یہ تاریخ چل پڑی، اور اس کے بعد چلتے چلتے جب حضرت امام ربانی کا دور آتا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں مکتوبات نظر آتی ہے کہ آپ خطوط لکھتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آؤ اصلاح کر لو۔ کسی مسلمان حکمران کو یا کسی عہدیدار یا ذمہ دار کو خط لکھ کر اس کے ساری غلطیوں کا باقاعدہ ازالہ کرنے کے لیے نشاندہی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ازالہ کر لو، انسان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ یہ خطوط حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھے، اور یہی ان کا بہت بڑا علمی کارنامہ ہے جو آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ تا دیر قائم رہے گا، موجود رہے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اردو میں اس کے ترجمے بھی ہوئے، اس کی تشریحات بھی ہوئی ہیں، کبھی موقع ملا کریں تو تھوڑا بہت پڑھ لیا کریں، بہت ساری چیزیں ملیں گی سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی۔ جب بندہ اپنے اندر دیکھتا ہے، اپنے گریبان میں جھانکتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہاں کہاں کیسی کیسی غلطیاں ہیں، اصلاح کرنے کا موقع ملے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کے اردو ترجمے اور تشریح پر مبنی جو کتابیں ہیں وہ پڑھا کریں۔ دوسرے مجدد جن کا آج یہ عرس ہے وہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم شخصیت۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی تحریریں ہیں، امام احمد رضا کی تحریریں ہیں، اور سب سے وسیع و عریض تحریر فتاوی رضویہ کی شکل میں ہے، العطایا النبویہ فی فتاوی الرضویہ۔ ہزارہا مسائل ہیں، سینکڑوں رسالے ہیں، سینکڑوں سوالات ہیں، اس کے جوابات ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے بڑا مشکل کا۔ اعلیٰ حضرت کی نعتیں سبحان اللہ سارے ہی جھومتے ہیں سن کر۔ ابھی بھی وہ نعت پڑھی جا رہی تھی، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ یہ ایک نعت کا ایک مسئلہ ابھی پڑھ رہے تھے، وہ جو نعت خواں پڑھ رہے تھے یہاں ماشاءاللہ، جھوم تو سارے ہی رہے تھے، کسی جھومنے والے سے پوچھ لیں سمجھ میں آئے کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے، لگ پتہ جائے گا کہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا۔ بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کا پہلا مصرع فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، سردار دو جہاں، بہت بڑا لقب ہے یہ۔ پھر حضرت علی کو مخاطب کر کے حضور فرماتے ہیں اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ دوسرے مصرعے میں وہ دونوں کی تشریح ہو گئی، کس کے بارے میں؟
ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، ان کے بارے میں فرمایا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سردار دو جہاں، اور یہ وہ ذات فرما رہی ہے جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب دو جہاں بنا کر بھیجا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں اے سنیوں اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، حضرات شیخین کے بارے میں اپنا عقیدہ ٹھیک کرو۔ تو اب جو دوسرا مصرع ہے کہ اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اس پر بہرحال بہت سارے لوگوں کو بھی سوالات تھے کہ کیوں خبر نہ ہو۔ میں نے بھی پڑھا، سنا، دیکھا، پھر فتاوی رضویہ کو ڈھونڈتے رہے، تب جا کر اس کا جواب ملا۔ اعلیٰ حضرت کو خط لکھا گیا، سوال کیا گیا کہ حضور آپ کے نعت شریف کا یہ شعر ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرماتے ہیں وہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے تو بتایا کہ یہ نعت شریف جو میں نے لکھی، اس کا جو یہ مصرع ہے، دو مصرعوں پر مشتمل ایک شعر ہے۔ یہ شعر اصل میں حدیث شریف کے اندر موجود ہے، اور جامع الصغیر میں وہ حدیث موجود ہے، اور علامہ مناوی اس کی شرح التحسیر میں جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو جو یہ فرمایا کہ مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، مقصد یہ تھا کہ مرتضیٰ تم کو تو میں نے بتا دیا، اے مولا کائنات، حضور علیہ السلام کے پروردہ، میں نے تمہیں تو بتا دیا، تم جا کر مت بتانا، اس لیے کہ جب میں خود براہ راست بتاؤں گا تو عتیق و عمر کو بے پناہ خوشی حاصل ہوگی، اس لیے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، تم نے مجھ سے سن تو لیا کہ عتیق و عمر ابو بکر صدیق، عمر فاروق سردار دو جہاں ہیں، میں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سردار دو جہاں ہیں، لیکن تم جا کے مت بتانا، یہ میں براہ راست بتاؤں گا تو عتیق و عمر کو بے پناہ خوشی حاصل ہوگی۔ تو حضور نے خود ہی بتایا ہوگا نا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے سب سے عظیم ترین شخصیت سیدنا صدیق اکبر، اور دوسری شخصیت حضرت عمر، دونوں کو حضرات شیخین، الشیخین فی الصحابہ، صحابہ میں شیخین ان دونوں کو ہی کہا جاتا ہے، دونوں سب سے بڑے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا کلام اتنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا بات ہے، ٹھیک ہے، سمجھ کر جھومیے تو مزہ آئے، بے سمجھے جھومنے کے کیا فائدہ، جھومتے ہیں نعت پر مگر بے سمجھے جھوم رہے ہیں، چلو سمجھ لو، سمجھ کے جھومو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے سوال ہوا، حضور یہ بتائیے، مسلم شریف کی حدیث، صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ آج تو امت سے 4 نہیں ہضم ہو رہی، 12 خلیفہ ہوں گے، اور کلہم من قریش، حضور نے فرمایا سارے قریش سے ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ وہ 12 ذرا گن کے بتا تو دیں، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ 12 کون ہیں، لیکن حدیث ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے جو حدیثیں لکھی ہیں، لائن لگا دی ان ساری حدیثوں کی، کہ جس میں 12 خلفاء کا تذکرہ مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر ہے۔ پڑھاتے ہم بھی ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، مسلم شریف پڑھاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے معلوم ہوا کہ 12 ہیں کون، ورنہ شروعات دیکھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، جب اعلیٰ حضرت کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ 12 کون ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ 4 تو حضرات خلفائے راشدین ہیں۔ سوال کے اور بھی اجزاء ہیں، میں سارے اجزاء پر بحث نہیں کروں گا، گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ 4 تو حضرات خلفائے راشدین، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ، چاروں خلفائے راشدین، چاروں برحق، جو ان کو حضرات خلفائے راشدین کی حیثیت سے نہ مانے وہ کیا ہے میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود سمجھ جائیں کہ وہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ چاروں کا تعلق قریش سے ہے،
5ویں نمبر پر، اب سنیے غور سے، طلباء خاص طور پہ سنیں، 5ویں نمبر پر سیدنا امام حسن مجتبیٰ، 6 نمبر پر حضرت امیر معاویہ۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آگ لگے گی جب 5ویں نمبر پر حضرت امیر معاویہ کا نام لیں گے۔ 6 نمبر پر امیر معاویہ، 7ویں نمبر پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز، یعنی عبداللہ ابن زبیر، اور 8ویں نمبر پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز۔ تو عبداللہ ابن زبیر تک یہ سارے صحابہ ہیں، چاروں خلفاء صحابی ہیں، امام حسن مجتبیٰ صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ بلا شک و شبہ صحابی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، یہاں تک تو صحابی ہیں۔ 8ویں نمبر پر عمر ابن عبدالعزیز ہے، یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں۔ اور 9ویں نمبر پر اعلیٰ حضرت نے گنوایا حضرت سیدنا امام مہدی، جن کا انتظار ہے، سبھی کو انتظار ہے، اہل سنت کو بھی ہے اور باقی اب مردود اور باطل فرقوں کو بھی ہے۔ 9ویں نمبر پر یہ ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے کلیئر کر کے لکھا کہ 9 کا تو پتہ چلتا ہے، باقی جو 3 ہیں ان کا کہیں پتہ نہیں چلتا اور تعین یقین کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہیں ضرور اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہیں تو صحیح 12، اور پھر یہ بھی کہ کلہم من قریش، 12 کے 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ الائمۃ من القریش، مسلمانوں کا خلیفہ قریش سے ہوگا۔ یہی تو وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا تو 12 کی تلاش سبھی کو ہے، لیکن ملتا نہیں ہے انہیں۔ جو امام احمد رضا نے لکھا ہوا میں نے بتا دیا، فتاوی رضویہ شریف کے اندر غالباً 27ویں جلد میں ہے جو تخریج شدہ ہے، اس میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ موجود تھے، بات خواب کی ہے، لیکن یاد رہے یہ جن لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے خواب بھی ریتی جاتی دنیا سے زیادہ تقویت والی چیز ہے، بہت قوی چیز ہے۔ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ اس اثناء میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ السلام، حضرت علی المرتضیٰ۔ امام اعظم ابو حنیفہ آتے ہیں ان کی بارگاہ میں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہاں لوگ اس کو برداشت کریں گے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، مولائے کائنات علیہ السلام کھڑے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے، اور ان کو عزت دی، تکریم دی، بڑی ان کی چاہت سے ساتھ ان کو بٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دستبوسی کی انہوں نے۔ اب یہ بات لوگوں کو ہضم اس لیے بھی نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ انتہائی بلند ترین درجے پر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند ترین درجے کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ بہت نیچے کے درجے میں۔ حضرت علی کیوں کھڑے ہوئے یہ نہیں لوگوں کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ جس کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اس نے خط لکھا اعلیٰ حضرت کو کہ یہ حدیث شریف میں ہے تو صحیح، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ آئے تو حضرت علی کھڑے ہو گئے، کیوں کھڑے ہوئے؟ کیا خوبصورت جواب دیا اعلیٰ حضرت نے۔ انہوں نے کہا مفضول کے لیے افضل کا کھڑا ہونا تو حدیث سے ثابت ہے، حضرت علی نے وہی کچھ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا، اور حدیث صحیح کے اندر ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتی تھی۔ حضور خود بھی ان کے گھر جایا کرتے تھے،
وقتاً فوقتاً، اور خاص طور پر ان دونوں شہزادوں کو دیکھنے کے لیے محبت تھی نا، بہت زیادہ پیار تھا، ان کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ تو حضرت سیدہ تشریف لائیں اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور علیہ السلام جلوہ گر تھے، مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضور کا اٹھ کر کھڑا ہونا؟ حضور کے کھڑے ہونے کا مطلب کل کائنات کھڑی ہو گئی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، یہ پوری کائنات میرے نبی کے گرد طواف کرتی ہے۔ حضور مرکز ہیں، محور ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، کائنات کی ہر شے نبی کے قدموں کی خیرات ہے۔ حضور کا کھڑا ہونا، اللہ اکبر۔ حضور کھڑے ہوئے، حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو چوما بوسہ دیا اور اپنی مسند پر بٹھایا۔ اب اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں، بتاؤ مفضول کے لیے افضل کا کھڑا ہونا ثابت ہوا کہ نہیں؟ افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ ان کی بیٹی ضرور ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں مفضول ہیں نا۔ یہاں حضرت علی افضل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ مفضول ہیں، تو مفضول کے لیے افضل کا کھڑا ہونا تو حضور کے عمل سے ثابت ہے۔ اب تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، تو ظاہر سمجھ میں آ گئی بات، کیسا ہے تو صحیح، مگر شرط یہ ہے کہ احادیث کے ذخیرے میں ہر حدیث پہ نظر ہونی چاہیے۔ امام احمد رضا کی نظر احادیث پہ اتنی زیادہ تھی کہ جب کبھی کوئی سوال ہوتا تھا اور اس کے جواب میں جب احادیث کا حوالہ دینا شروع کرتے، برجستہ قلم، ایسا لگتا کہ جیسے کہ وہ حافظہ جو حدیث کا ہے وہ سر چوکے بول رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی محبت میں، حضور کی فرامین کو، احادیث مبارکہ کو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی قوت حافظہ میں ایسا ضبط کر دیا تھا کہ کہیں کوئی نظیر اور مثال اس کی ملتی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام احمد رضا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔